बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दो बड़े अहम इंकशाफात और दो बड़ी अहम अपडेट्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक तो आज की बड़ी हॉट न्यूज़ है जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं मोहतरमा बुशरा बीबी खातून अव्वल, उनके हवाले से, और दूसरी डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब जो साबिक पॉलिटिशियन भी हैं और पाकिस्तान अवामी तहरीक के साबिक चेयरमैन भी हैं और बानी और चेयरमैन हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान के, उनके हवाले से। आपको पता है कि डॉक्टर साहब की सियासत के अंदर अगर आप उनकी खिदमात देखी जाएंगे, उनके अगर सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखी जाए तो वो ऑलमोस्ट जितने भी आज तक हमने लीडर देखे हैं इस नौजवान नस्ल में, वो सबसे विजनरी लीडर हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ उनकी तरफ से है। लास्ट 2 दिन पहले की बात है कि लंदन के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे जब पॉलिटिक्स के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। उनमें से कुछ बातों को मोल्ड करके लिया जा रहा है और उससे ये अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि जैसे डॉक्टर साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर पॉलिटिक्स में आने की जो ख्वाहिश है वो रखते हैं, या वो दोबारा पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार बैठे हैं, या कुछ इस तरह का वो प्लान कर रहे हैं कि वो या कोई उनको फेवरेबल कोई एटमॉस्फेयर मिले तो वो पॉलिटिक्स में दोबारा आ सकते हैं। तो ये चूँकि सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह के कोई कमेंट्स कुछ आ रहे थे, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखी, मैंने उस पर जो उनसे क्यूरीज़ की गई हैं मैंने वो देखी और उनका फिर वो जो एक स्पेसिफिक रिप्लाई था इसका मैंने वो भी सुना। तो उसके बाद मैंने एक नतीजा उस किया, चूँकि मेरा अपना एक उनके साथ या उनकी तहरीक और इस जमात के साथ मेरा एक काफ़ी टाइम से एक लॉन्ग ड्यूरेशन से मेरा एक रिलेशन है उनके साथ। तो मैं इसलिए फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ उनकी बात में और मैं उनको बड़ा लीडर मानता भी हूँ और समझता भी हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर आपसे जो है ज़रूर बात करूँ। आखिरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने पॉलिटिकली जो अपना एक एनालिसिस किया उन्होंने, और जब उनसे ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसके बारे में जब उनसे सवाल किया गया और पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं इस पर जब सवाल किया गया तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने बड़े एक स्पेसिफिक रिप्लाई किया और उनके कहने का मतलब ये था कि इस वक्त जो पाकिस्तान का निज़ाम है ये कोई आज का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि मैंने एक पूरी स्ट्रगल की है एक पॉलिटिक्स के अंदर, और मैं जब पॉलिटिक्स को मैंने छोड़ दिया था, मैंने खैराबाद कह दिया, अलविदा कह दिया, तो मैंने अपने आप को अलविदा इसलिए कहा कि मैं मायूस नहीं हो गया कि कोई कौम उठ नहीं सकती, ये नहीं मतलब था उनका। उन्होंने कहा था कि मैं 70 दिन बैठा रहा, मैंने 70 दिन के धरने में पूरी कौम को बुलाया और मैं कौम को समझाता रहा, मैं कौम को अवेयरनेस देता रहा, मैंने पूरा शऊर दिया उन्हें और मैंने उन्हें समझाया कि आने वाले वक्त में हालात किस तरह के हो सकते हैं। इवन उनकी वो सारी स्टेटमेंट्स भी आज शेयर की जाती हैं। उन्होंने कहा था कि आपसे एहतजाज का हक छीन लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो आज तब्दीली के नाम पर नारे लगा रहे हैं, जो तब्दीली के नाम पर इतने ज़्यादा ज़ोर शोर से बड़े कोई कॉन्फिडेंट है कि तब्दीली आ रही है, तो ये अपना सर पीटेंगे, ये बैठ के रो रहे होंगे। तो उनका इशारा इस तरफ था कि जब मैं इतने दिन धरने के अंदर मैं बैठा रहा, मैं लोगों को बुलाता रहा, मैंने इनवाइट किया कि आए आज सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ें, इस निज़ाम को अगर आप उलटना और पलटना चाहते हो तो उसका एग्जैक्ट वक्त जो है वो आज है, वो कल नहीं होगा। तो उसके बाद जब कौम नहीं निकली, मेरे अपने वर्कर थे, मैंने अपने लोग जो थे उनका कत्ल करवाया, मैंने अपने लोगों को माजूर करवाया, उनको गोलियाँ लगी मॉडल टाउन के अंदर जिसकी आज भी एक पेशी थी, उसके अंदर आपको पता है कि 100 लोगों को गोलियाँ मारी गई हैं, 14 के करीब लोग जो उन्हें शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद उनका 70 दिन का धरना था, उस धरने में वो बैठे रहे, वो बुलाते रहे, तो वो यही बातें तो कर रहे थे, वो यही कुछ तो कह रहे थे कि ये सिस्टम करप्ट है, इस सिस्टम के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, इस सिस्टम के ऑनर कोई और है, इस सिस्टम के अंदर जब भी लोग चाहेंगे वो जमहूरियत, जिसको आप जमहूरियत को बड़ा मुकद्दस गाय समझते हैं, वो जब चाहेंगे अपनी वो अमरीयत की छुरी से उसको ज़बह करके उसकी चमड़ी भी नहीं उतारेंगे और वो कहीं फेंक देंगे और आप देखते रह जाएंगे कि आपकी जमहूरियत, आपका वोट को इज्जत दो के नारे, आपकी तब्दीली के नारे, वो जो कुछ भी अपना आज मंशूर लेके आते हैं, सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे, बचेगा कुछ भी नहीं, बचेंगे वही जो ये सारा सिस्टम चला रहे हैं। तो उनके कहने का उस टाइम भी यही मतलब था कि सिस्टम के अंदर रहकर जो मौजूदा सिस्टम है आप तब्दीली नहीं ला सकते, जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब तक इस सिस्टम को आप तब्दील नहीं करेंगे उस वक्त आप किसी भी किस्म की तब्दीली की कोई तवक्को जो है वो ना करें। तो उनका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो कोई मायूस हो चुके हैं कौम से, उनके कहने का ये कहीं भी मतलब नहीं था, ना उससे कहीं पे ये लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह मैं कोई माज़अल्लाह ये कौम उठ नहीं सकेगी, तरक्की नहीं कर सकेगी, कोई लीडर पैदा नहीं होगा इस कौम के अंदर। उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मतलब था कि जब तक पॉलिटिक्स में था उस वक्त तक मैंने कोशिश की, मैंने लोगों को बुलाया, मैंने अपना हक़ अदा किया, जो मेरी ज़िम्मेदारी थी मैंने वो अदा की। और उस वक्त चूँकि लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, लोगों ने मेरी बात पे कान नहीं धरा,
تو ان کی اپنی مرضی تھی، وہ نہیں آ سکے. اب اگر وہ نہیں آئے تو آج میں پولیٹکس سے ریٹائر ہو گیا ہوں. تو موجودہ حالات کے اندر میری کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. رہ گئی بات کہ وہ دوبارہ پولیٹکس میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں، یا ان کی اس طرح کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بنے تو میں پولیٹکس میں آ جاؤں گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب آگے ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے یہ وہ خود جانتے ہیں، یا ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ جانتی ہے، یا ان کی جو کارکنان ہیں انہیں آئیڈیا ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک مجھے یہ لگا ہے وہ آلموسٹ پولیٹکس سے پوری طرح اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی میں کم از کم اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہ رہے. اور اب تک آج تک جو سچویشن ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر صاحب کسی بھی طرح موجودہ حالات کے اندر پاکستان میں واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں یا انہیں آنا چاہیے. دونوں صورتوں میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ معمولات یا اس طرح کے حالات ہیں کہ انہیں پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے. دوسری حاضرین ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایلیس محترمہ جو ہے ان کی ڈائری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈائری کے اندر جو انکشافات کیے جا گئے ہیں وہ بڑے کوئی خوفناک قسم کے ہیں. وہ انکشافات سوشل میڈیا پہ یہ سارے میں نے بھی ابھی پڑھے ہیں، ابھی بھی یہ سارے میرے سامنے وہ ان کے ٹکر بھی چل رہے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے بھی سب نے پڑھ لی ہوں گے، اور اس میں جو سب سے بڑے 2-3 بڑے انکشاف تھے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائری کے جی کچھ صفحات جو تھے، اچھا اس سے بھی پہلے ایک مزے کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائری جب زمان پارک میں پولیس گئی تھی تو اس وقت یہ ڈائری اٹھا کے لے آئی تھی. یعنی جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے گئی تھی اور عمران خان صاحب اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھے. یہ اریسٹ کرنے سے مراد یہ والا اریسٹ نہیں ہے تو عمران خان صاحب کو گئے اور وہ فوراً آ گئے، کوئی توڑ پھوڑ کوئی تلاشی کوئی کچھ نہیں ہوا تھا. تو وہ پہلے جو گئے تھے کہ 2 مہینے پہلے 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، جب خان صاحب اسلام آباد میں تھے تو گھر پہ پوری جا کے انہوں نے تہس نہس کر دی تھی. مطلب انہیں وہ ڈائری اس ٹائم یہ ڈائری اٹھا کے لے آئے تھے، اور آج جب نگران سیٹ اپ آنے لگا ہے تو انہیں تب یہ ڈائری یاد آئی ہے جب الیکشن قریب آ گیا ہے. تو مطلب اس ڈائری کو آپ نے ایک بیانیہ بنانے کے لیے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کھڑا تو ہے، کوشش تو کی ہے کہ وہ تو، لیکن اس سے مجھے نہیں لگی اتنا بیہودہ اور اتنا بے ڈھنگ مطلب ایک قسم کی یہ پلاننگ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دوسری بات یہ کہ تب سے اٹھائی ہوئی ڈائری آپ کو آج یاد آ رہی ہے. آج آپ نے بتانا تھا، وہ اتنی ہی اگر خوفناک تھیں وہ چیزیں تو آج آپ نے بتانی تھی. جب 2 دن پہلے امریکہ والے ان کا جریدہ کہہ رہا ہے کہ سائفر والی بات ساری کہانی سچی ہے، ہم نے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کہا کہ ہم نے حکومت کو گرایا ہے. اب ان کی بات سچی جھوٹی آپ چھوڑ دیں، لیکن جب انہوں نے یہ اپنے جریدے کے اندر یہ بات پرنٹ کی تب آپ کو یہ ڈائری نکال لی اور ڈائری یاد آ گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب جو تھے ان کے اوپر پورے کا پورا کنٹرول بشرا بی بی کا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ وکلاء نے دلائل کیسے دینے ہیں، وہ بتا رہی تھیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بیانیہ کیسا بنانا ہے. وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ نے کھانا کیا ہے، وہ کہہ رہی تھیں آپ نے ناشتہ کیا کرنا ہے، وہ کہتی تھیں کہ آپ نے دودھ کب پینا ہے، آپ نے پہننا کیا ہے، آپ نے سونا کیا کب ہے. ان کی جو نیچے والی سیکنڈ لائن کی عادت ہوتی تھی ان کو ساری انسٹرکشن وہ دیتی تھی. لباب یہ تھا کہ خان صاحب جو تھے نا وہ پورے کے پورے اس ٹائم ملکہ جو ہماری تھی ہندوستان، جس طرح وہ نور جہان تھی اور جہانگیر جو تھا وہ پوری طرح ان کے قبضے میں تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کے پوری طرح عمران خان قبضے میں تھا اور عمران خان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو ساری جو پوری کی پوری حکومت تھی وہ بشرا بی بی چلا رہی تھی. اچھا ویسے افسوس کی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانا تھا اور وہ بیانیہ اسٹیبلش بھی ہو گیا. وہ جو بنانا چاہ رہی تھیں وہ بیانیہ، کیونکہ ان کے خلاف بیانیہ بنا تو آپ نے بیانیہ کی بات کی اور اسٹیبلش بھی ہوا، آپ کو پتہ بھی ہے وہ کیا بیانیہ تھا. وہ بیانیہ اسٹیبلش بنانے کے لیے ایک عورت جو عمران خان صاحب کی بیوی تھی، ڈائریکٹ پولیٹکس میں انوالو بھی نہیں تھی آپ کے مطابق. ہم تو کہتے ہیں وہ انڈائریکٹ بھی شاید نہیں تھی، لیکن ڈائریکٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئی. اور ہماری پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ایجنسی، ہمارے سارے لوگ یہ اتنے نالائق تھے کہ وہ اس بیانیے کو کاؤنٹر نہیں کر سکے. سبحان اللہ. مطلب آپ پر تو پھر یہی ہے نا کہ ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں، عوام ٹیکس ضائع کر رہی ہے کہ اگر آپ کے خلاف ایک عورت یہ سمجھ فرض کر لیا ہے نہیں ایسا فرض کر لیا وہ کوئی ملک دشمن ہے اور عمران خان سے شادی ہو گئی ہے اور وہ ملک دشمن عمران خان کے گھر کے اندر. اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کے زمانے میں آپ کا ایک سپائی ایک پورے کا پورا جنرل حمید گل کے دفتر میں آ چکا تھا جو جاسوس تھا انڈین. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. اگر فرض کرو ایسا ہو جائے تو ایک عورت آپ کے خلاف پورے کا پورا بیانیہ اسٹیبلش کر دیتی ہے. ایسا اسٹیبلش کیا اس نے کہ 90% قوم جو تھی وہ اس بیانیے کے اوپر چلنے لگ گئی ہے. تو آپ پر جو اتنا ٹیکس لگایا جاتا ہے، آپ پر جو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے، آپ میں جو اتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، اتنا ذہین لوگ
آپ نے جو رکھے ہوئے ہیں یہ کس لیے ہیں, یہ کس بات کی مولیاں سے. تو پھر کوئی بھی شخص ہمارے وزیر اعظم کے اگر گھر تک گھس گیا, وہ وزیر اعظم پر اگر اس نے کنٹرول لے لیا کسی بھی عورت نے, یہ پرانی تاریخوں میں بھی ہوتا رہا ہے, تو ہمارے تو سارے کا سارا درے کا درا رہ جائے گا, ہمارے پاس پھر بچے گا کیا. تو ایک تو یہ ساری کی ساری ناکامی جو ہے پھر وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے, آپ کی ناکامی ہے, اور ہمارے لیے تو یہ اور بھی تکلیف دہ بات ہے کہ اس طرح ہو گیا ہے. اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے سونا بھی ان کی مرضی سے ہوتا تھا, کھانا بھی ان کی مرضی, کیا کھانا تھا کیا. اچھا یہ کوئی اتنی بڑی فرض کرو اگر وہ ایسا کرتے بھی تھے کہ اپنی بیوی کی مرضی سے وہ اگر وہ ڈائٹ لے رہے تھے, اپنی بیوی کی مرضی سے وہ کھا رہے تھے, اپنی بیوی کی مرضی سے وہ پہن رہے تھے, تو بھائی یہ کوئی غیر شرعی کام ہے, کوئی جرم ہو گیا تھا, غیر قانونی کام ہو گیا تھا. بھائی لوگ ہوتے ہیں, ان کی بیویاں انہیں کہتی ہیں کہ آپ یہ پہنا کریں, آپ اس میں زیادہ اچھے لگتے ہیں. ان کی بیویوں نے کہتی ہیں کہ کھانے میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. مرد بھی اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ چیز نہ کھایا کریں, یہ کھایا کریں. بیویاں اپنے شوہروں کو کہہ رہی ہوتی ہیں, ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے, بچے بڑے ہو جائیں تو اپنے والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کھانا ہے. کہ تو اگر ان چیزوں کا وہ ان کی بیوی تو وہ کہتی تھی شہد کھایا کریں, وہ کہتی تھی دودھ پیا کریں, وہ کہتی تھی مکھن کھایا کریں, یہی چیزیں ہوتی تھی نا, فش کھایا کریں. تو یہ تو اچھی خوراک ہے. اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اچھی خوراک کھایا کریں, تو بھئی آپ کے ہاتھ میں کوئی بہت بڑی بات لگ گئی ہے, کوئی ملک کے راز میں. ایک آپ نے کہا سابق آرمی چیف کو وہ ماموں کہا کرتی تھیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت بڑی مطلب ہے, اگر یہ ڈائری, پہلی بات یہ ڈائری ہی جھوٹی ہے. اگر اس میں کوئی ہے بھی تو یہ غلط بات ہے, بد تہذیبی ہے. کسی بھی آرمی چیف جیسے شخصیت کو اس طرح کے نام نہیں دینے چاہیے. اگر وہ ماموں کہا کرتی تھی تو بھائی میاں نواز شریف صاحب کی تو وہ سپیچ آن دا ریکارڈ ہے نا, آپ وہ پڑھیں. وہ ہمارے سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس ٹائم, جنرل باجوہ صاحب, انہوں نے کیا کہا. مریم نواز صاحبہ آپ کو کیا کہہ کر پکار رہی تھیں, خواجہ آصف آپ کو کیا کہہ کر پکار رہا تھا, آپ کو خرم دستگیر آپ کو کیا کہہ کر پکار رہا تھا. اس کے علاوہ آپ کے ایاز صادق صاحب جو تھے وہ آپ کو کیا کہہ کر پکار رہے تھے. نون لیگ کے بڑے نام ہیں, آپ کو وہ سارے نام بھول گئے. اگر یہ ڈائری کو اتنا بڑا یہ انکشاف آپ کے ہاتھ میں لگ گیا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں, وہ ڈان نیوز والا انکشاف جو مریم پر سارے کا سارا لگایا جاتا ہے کہ اس نے کہا وہ کوئی انکشاف نہیں ہے, وہ ملکی راز نہیں تھے, ٹوٹ کا پلندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ سچ بھی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سب اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.